اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ایک انتہائی دقیق اور ایک انتہائی اہم موضوع ہے۔ اس کا عنوان ہے جبر و قدر اور انسانی اختیار کا نفسیاتی جائزہ۔ انگریزی میں اگر اس مضمون کو مختصراً بیان کیا جائے تو اس کا ٹائٹل بنتا ہے فری ول۔ تو آج کی نشست میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا انسان کے پاس فری ول ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کس حد تک ہے۔ ان سب سوالات کا جواب قرآن پاک کی ہدایت میں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مضمون شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں ایک ماہر نفسیات ہوں، ایک فلاسفر ہوں، ایک سائنٹسٹ ہوں، اور میرے جتنے بھی بیانات یا مضامین ہوتے ہیں ان کی فرسٹ آڈینس سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس اور دنیا بھر کے سائیکالوجسٹس ہوتے ہیں۔ عوام الناس میری فرسٹ آڈینس نہیں ہے، اور عوام الناس کے پاس ان موضوعات اور ان سے ملتے جلتے دوسرے موضوعات جن پر میں مضامین تحریر کرتا ہوں یا ویڈیوز ریکارڈ کرواتا ہوں، عوام کی دلچسپی اس قسم کے موضوعات میں ہرگز نہیں ہے۔ یہ انتہائی لطیف، دقیق اور کمپلیکیٹڈ ٹاپکس ہیں، اور ان کی طرف رغبت اسی شخص کو ہوتی ہے جو اپنے نفس کے عرفان میں تگ و دو کرتا ہے اور اپنے بنانے والے میں تگ و دو کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور جو لوگ ہمارے راستے میں تگ و دو کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، ہم ضرور ان کو اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ تو اس قسم کے دقیق موضوعات پر عوام کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہے، اور عوام کو جن موضوعات کی دلچسپی ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کس قسم کے جاہلانہ، مسخرانہ تمسخرانہ اور دل کے بہلانے والے موضوعات عوام کی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں، اور عوام اگر کوئی واعظ و نصیحت سننا بھی چاہیں تو وہ ان موٹیویشنل سپیکرز کو سنتے ہیں جو ان کو دنیا سے رغبت دلاتے ہیں اور دنیا کی طرف موٹیویٹ کرتے ہیں۔ ان کے لیے سکسیس دنیا کی کامیابی کا نام ہوتا ہے۔ تو میں تو اکثر اپنے آپ کو ڈی موٹیویشنل سپیکر ظاہر کرتا ہوں۔ جن ٹاپکس پر موٹیویشنل سپیکرز موٹیویٹ کرتے ہیں، میں ان ٹاپکس سے آڈینس کو ڈی موٹیویٹ کرتا ہوں۔ میں دنیا کی کامیابی اور دنیا کی ظاہری
اطمینان کے بجائے اپنی آڈینس کو ان کے نفس میں غور و خوض کی دعوت دیتا ہوں اور ان کے ریئل سیلف میں، ان کے بنانے والے میں غور و خوض کی دعوت دیتا ہوں، تو میں آڈینس کو دنیا سے بے رغبتی دلاتا ہوں، دنیا سے ڈی موٹیویٹ کرتا ہوں اور ان کے من کی دنیا کی طرف ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ تو اس قسم کے ڈی موٹیویشنل اور فیام میں بیزاری والے موضوعات عوام الناس کی دلچسپی کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن بیزاری دلانا برحق ہے، اور اچھے معلم کو، اچھے مدرس کو اپنی آڈینس کو بیزاری دلانا بہت اچھی بات ہے۔ وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ معلم، مدرس، پیشوا وہی ہوتا ہے جو اپنے سامعین کو، اپنے ناظرین کو بیزار کرے۔ کس چیز سے بیزار کرے؟ حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یعنی یہ جو بادی النظر میں نظر آنے والی حقیقت ہے، ایک ڈیلیوژنلائزڈ ریالٹی ہے، اس سے بیزار کرے، اور جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے اس کی طرف راغب کرے۔ جو اصل حقیقت ہے، جو الٹیمیٹ ریالٹی ہے، اس کی طرف راغب کرے۔ تو یہ کام ہر کسی کے بس کا بھی نہیں، اور ہر کسی کو دلچسپی بھی نہیں۔ جو موٹیویشنل سپیکرز آج کے دور میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی دلچسپی اپنے فالوورز کو بڑھانا اور شہرت پانا زیادہ ہے بنسبت اس کے، اور دوسرا وہ ان میں سے بیشتر سبجیکٹ اسپیشلسٹ بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح سے میں اکثر مشاہدے میں آتا ہے کہ لوگ ڈپریشن پر، سیڈنس پر، سائیکو سوشل سٹریسرز پر، سائیکو سوشل ایشوز پر دھڑلے سے بات کرتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ سبجیکٹ پر اتھارٹی نہیں ہوتے۔ عوام الناس کو ان باتوں سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ یہ تصدیق کریں کہ کہنے والا اس مضمون کو سمجھ بھی سکتا ہے یا اس کا اہل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو اسی لیے میں اکثر مضمون شروع کرنے سے پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں، اور اسلامک جورسپروڈنس یا فقہ میرا مضمون نہیں ہے۔ تو اب میں قرآن میں ہاتھ پاؤں کیوں مارتا ہوں؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا نفسیات دان قرآن پر تحقیق نہیں کر سکتا یا اس کا مضمون نہیں ہے؟ تو میرا ایک کلینیکل ماڈل ہے بعنوان سکون۔ وہ ماڈل بیس ہی قرآن پاک کی ہدایت پر کرتا ہے اور الہامی علوم پر بیس کرتا ہے۔ تو اس ماڈل کو بناتے وقت، اس کو وضع کرتے وقت، اس ماڈل میں موجود سائیکو پیتھولوجیکل ایزمپشنز اور سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز کو وضع کرتے وقت مجھے قرآن پاک پر تحقیق لازم ہو جاتی ہے۔ تو قرآن پاک پر جو میں تحقیق کرتا ہوں وہ بھی صرف نفسیاتی موضوعات
اور نفسیاتی حقائق کو قرآن پاک سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور زیادہ تر قرآن پاک تک ہی خود کو محدود رکھتا ہوں۔ احادیث مبارکہ یا سلف صالحین کے، بزرگان دین کے اقوال میں جمع نہیں کرتا، کیونکہ قرآن پاک کی سند میں کسی کو شک نہیں ہوتا، اور قرآن پاک کی آیات حتمی طور پر دلیل سمجھی جا سکتی ہیں، لہٰذا میں صرف قرآن پاک تک خود کو محدود رکھتا ہوں۔ اب آج کا جو مضمون ہے وہ انتہائی دلچسپ، ان لوگوں کے لیے دلچسپ جو اپنی ذات میں غور و فکر کرنے کا مشغلہ رکھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتے ہیں۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچان لیا وہ اللہ کو پہچان گیا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور یہ قول حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ The one who has identified himself has already identified his Lord۔ جو شخص کے اپنے آپ کو پہچان چکا ہے، پہچان گیا ہے، وہ اپنے رب کو بھی پہچان گیا۔ تو رب کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو پہچاننا انتہائی ناگزیر ہے۔ اسی نسبت سے یہ جو عنوان ہے فری ول کا، یہ بھی انتہائی دلچسپ اور صاحب فراست، صاحب دانش، صاحب عقل، صاحب ایمان اور صاحب بصیرت و بصارت لوگوں کے کرنے کی باتیں ہیں، عوام الناس کی دلچسپی کا موضوع نہیں ہے۔ اب سائیکالوجسٹس کے لیے یہ موضوع کیوں ضروری ہے، اور اسپیشلی سائیکو تھراپسٹس کے لیے، کلینیکل سائیکالوجسٹس کے لیے یہ موضوع کیوں ضروری ہے، اور مجھے اس پہ کیوں بات کرنا پڑی، تو اس سلسلے میں یہ جان لیجئے کہ بیہیویئر کی نارمیلٹی اور ایب نارمیلٹی کا جب ہم تذکرہ کرتے ہیں، ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا انسانی بیہیویئر نارمل ہے اور کون سا ایب نارمل ہے، کس حد تک انسان کو نارمل کہا جا سکتا ہے اور کس حد تک اس کو پاگل کہا جا سکتا ہے یا ایب نارمل کہا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ہمارے کلائنٹس ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں، تو دوران تھراپی بہت سے موضوعات ایسے وارد ہوتے ہیں جن میں ہمیں یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے کہ یہ انسان کس حد تک مجبور تھا اور کس حد تک صاحب اختیار تھا۔ اس قسم کے اور بھی بہت سے ریشنیل ہیں جن کی وجہ سے ایک سائیکالوجسٹ کو فری ول کا صحیح طور پر ادراک ہونا چاہیے۔ اور سکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں یہ سبجیکٹ نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ نعوذ باللہ کسی میں پڑھانے کی اہلیت ہے۔ اس مضمون کو بتانے کے لیے اور اس پر درس دینے کے لیے
ایک عجیب قسم کی جرت اور جوان مردی چاہیے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ جس کو یہ جرت مندی عطا کریں کہ وہ آؤٹ آف دا باکس سوچ سکے، لکیر کا فقیر نہ بنے اور قرآن کو اپنی ہدایت کا سرچشمہ مانے، اور قرآن میں سے جو استدلال کرے ان کو سائنس پر حتمی طور پر ترجیح دے، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار نہ ہو، انگریز کا مرعوب نہ ہو، صرف اور صرف اپنے رب سے مرعوب ہو۔ تو یہ انسان کے با اختیار یا مجبور محض ہونے کی بحث صدیوں پرانی ہے۔ یہ جو کچھ میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ ایک تحریری شکل میں بھی موجود ہے، میرا ایک مضمون ہے جبر و قدر اور انسانی اختیار کا نفسیاتی جائزہ۔ تو اگر آپ بعد میں پڑھنا چاہیں تحریری طور پر تو یہ مضمون تحریری طور پر بھی موجود ہے۔ تو یہ بحث صدیوں پرانی ہے، کوئی آج کی بحث نہیں ہے۔ جبر و قدر پر فلاسفہ، صاحب عقل، دانشمند لوگ جنہوں نے اپنی ذات میں غور و خوض کیا، صدیوں سے یہ بحث کرتے چلے آئے ہیں۔ اس بحث کا دائرہ انسانی افعال کے گرد گھومتا ہے، یعنی اس بحث سے مقصود انسانی بیہیویئر ہے، جبھی تو یہ ہمارا مضمون بنتا ہے نفسیات دانوں کا، کہ کیا انسان اپنے افعال میں صاحب اختیار ہے یا نہیں۔ تو یہ جو افعال ہیں اور اعمال ہیں ان کو ہم بیہیویئر کہتے ہیں، اور یہ ہمارا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ میجورٹی سائیکالوجی اسی ٹاپک کے ارد گرد گھومتی ہے، بیہیویئر۔ تو یہ ٹاپک یہ کویسچن کرتا ہے کہ کیا انسان اپنے افعال، اپنا بیہیویئر اپنی مرضی سے سر انجام دیتا ہے، فری ول سے سر انجام دیتا ہے، یا انسانی افعال کی انجام دہی پہلے سے تقدیر میں درج ہے اور انسان صرف وہی کرنے کا مکلف ہے جو اس کی تقدیر میں پہلے سے طے ہے۔ تو یہ ہیں کچھ سوالات جو انتہائی اہم ہیں اور صدیوں سے ان پر بحث ہوتی چلی آئی ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو بیہیویئر کا مضمون ہے یہ نفسیات کا مضمون ہے۔ اگر آج 2020 میں ہم یہ دیکھیں کہ بیہیویئر سے مربوط مسائل کس کا مضمون بنتے ہیں، کون بیہیویئر پر دلائل دے سکتا ہے اور جوابات دے سکتا ہے، بیہیویئر سے مربوط گتھیوں کو کون سلجھا سکتا ہے، تو وہ ہم ہیں ماہر نفسیات۔ یہ ہمارا مضمون ہے بیہیویئر، ہم جواب دینے کے پابند ہیں لوگوں کے یہ سوالات کہ کیا انسان کا بیہیویئر فری ول کے تابع ہے یا نہیں ہے۔ اس سوال کا جواب تو بہت سے لوگ دیتے ہیں، تھیولوجسٹس بھی دیتے ہیں، فزسسٹس بھی دیتے ہیں، اور نام نہاد موٹیویشنل سپیکرز بھی دیتے ہیں، اور اسی طرح علماء کرام بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن یہ مضمون بنتا نفسیات کا ہے کیونکہ اس میں بیہیویئر انوالوڈ ہے، اور بیہیویئر کے پیچھے جو پروسیسز ہیں، جو مکینکس ہیں،
وہ سمجھنا ایک نفسیات دان کا کام ہے۔ تو نفسیات دانوں نے اس پر بحث کر رکھی ہے۔ دنیا بھر میں فلاسفرز نے اور سائیکالوجسٹس نے اس موضوع کو چھیڑا ہے، اس پر بحث کی ہے اور ایک نتیجے پر پہنچ چکے ہیں۔ بڑی حالیہ دور میں ایک نتیجے پہ پہنچے ہیں، اور جو جس نتیجے پہ پہنچے ہیں وہ اس میں نیورو سائیکالوجی کا بہت اہم کردار ہے، نیورو سائنس کا بہت بڑا کردار ہے۔ جو نتیجہ مروجہ سائنس نے فری ول پہ نکالا ہے، اس میں نہ صرف سائیکالوجسٹ بلکہ نیورولوجسٹ، سوشل سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ اور بہت سے سائنسدان شامل ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا ہے سائنس کی طرف سے کہ فری ول صرف ایک دھوکہ ہے، ایک خام خیالی ہے، اور انسان وہی کرتا ہے جسے اس کا دماغ اسے کرنے کو کہتا ہے۔ انسان اپنی دانست میں اس دھوکے میں ہوتا ہے کہ یہ کام وہ خود اپنی مرضی اور مکمل ارادے سے سر انجام دے رہا ہے، مگر حقیقتاً ایسا کچھ بھی نہیں۔ اب یہ سائنس کی توجیہ ہے کہ فری ول ایگزسٹ نہیں کرتی۔ سائنس اس نتیجے پہ پہنچی ہے، اور نیورو سائنس۔ تو اس نتیجے کو تھیولوجسٹس، مذہبی طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے عیسائی ہوں، وہ یکسر اختلاف رکھتے ہیں اس نظریے سے کہ فری ول بالکل ایگزسٹ نہیں کرتی۔ اس چیز کو مذہبی فلاسفرز نہیں مان سکتے۔ جس طرح سے اسلام میں بھی ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ یا حضرت علی کرم اللہ وجہ، ان دونوں میں سے کسی ایک سے کسی سائل نے مسئلہ دریافت کیا تقدیر کا، تو آپ نے جواب دیا کہ اپنا ایک پاؤں اوپر اٹھاؤ، تو اس نے ایک پاؤں اوپر اٹھایا۔ پھر آپ نے کہا کہ دوسرا پاؤں بھی اوپر اٹھاؤ، تو وہ دوسرا پاؤں اوپر نہ اٹھا پایا، یعنی دونوں پاؤں اوپر اٹھا کے کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جیسے تم اپنے دونوں پاؤں بیک وقت اٹھا کر کھڑے نہیں ہو سکتے، ویسے ہی تم اپنے آدھے کاموں میں با اختیار ہو اور آدھے کام تمہارے اختیار سے باہر ہیں۔ یعنی کچھ کام ایسے ہیں جن پر تم اختیار رکھتے ہو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن پر تمہیں اختیار نہیں دیا گیا۔ تو مذاہب اور ادیان، بلکہ ادیان نعوذ باللہ ایک غلط اصطلاح ہے، دین صرف ایک ہے، دین کی جمع نہیں بولنی چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک اور اب تک دین صرف ایک ہی ہے۔ مذاہب مختلف ہیں، مشارب مختلف ہیں، مسالک مختلف ہیں، لیکن میری نظر میں دین صرف اور صرف ایک ہے۔ تو دین کی جمع میرے منہ سے نکلی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو دین اور مذاہب اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتے
کہ انسان مجبور محض ہے، کیونکہ اس کو تسلیم کرنے سے جزا و سزا کے اصولوں پر حرف آتا ہے۔ تو لہٰذا یہ درمیانی صورت جو مذاہب میں نکلتی دکھائی دیتی ہے، کرسچینٹی میں بھی، یہودیت میں بھی اور دوسرے مذاہب میں بھی، یہ درمیانی صورت ہمیں نکلتی دکھائی دیتی ہے۔ اب اس درمیانی صورت کو سائنسی اور نفسیاتی طریقوں سے کسی نے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اب تک کم از کم میری نظر سے ایسا کوئی فلسفہ نہیں گزرا جو جدید نفسیات کے بنیادی اصولوں اور قرآن دونوں کی رہنمائی سے جبر و قدر کے فرق کو واضح کر سکے، اور اس کے علاوہ جبر و قدر اور اسلام سے ہٹ کر بھی مجھے کوئی ایسا نفسیاتی فلسفہ نظر نہیں آیا جو صرف انسانی بیہیویئر ہی کے رونما ہونے کے مکمل طریقہ کار کو واضح کر سکے۔ یہ جو ہم بیہیویئر کا راگ الاپتے پھرتے ہیں اور بیہیویئرل سائنس اور بیہیویئرلزم کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں، بیہیویئرل تھراپیز کو پروموٹ کرتے نظر آتے ہیں، تو میری نظر سے کم از کم کوئی ایسا بیہیویئرل فلسفی نہیں گزری جو بیہیویئر کے در پردہ میکینکس کو اس طریقے سے ثابت کرے کہ اس سے فری ول کا کانسیپٹ کلیئر ہو، اس سے جبر و قدر پر بحث کرنا مقصود ہو۔ ایسا کوئی بیہیویئرل ماڈل، ایسی کوئی بیہیویئرل فلسفی جس نے فری ول کو ایڈریس کرنے کی اور ریزالو کرنے کی کوشش کی ہو، ایسا کوئی فلسفہ اب تک میری نظر سے کم از کم نہیں گزرا۔ تو یہ ایک چارٹ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس چارٹ میں میں نے اس درمیانی راستے کی وضاحت کی ہے جو دین کا تقاضا ہے، اور اس درمیانی راستے کو سائنسی جدید نفسیات کے اصولوں کی روشنی میں اور قرآن پاک کی ہدایت کی روشنی میں، دونوں چیزوں کے مجموعے سے، جدید نفسیات سے بھی استفادہ کیا اور قرآن پاک سے بھی ہدایت اخذ کی، اور ان دونوں کی روشنی میں یہ چارٹ میں نے وضع کیا ہے جس کا عنوان ہے The Process in the Execution of Human Behavior، یعنی انسانی بیہیویئر کے در پردہ جو مراحل ہیں وہ کیا ہیں، انسانی بیہیویئر کے صدور سے پہلے، اس کی ایگزیکیوشن سے، اس کی ایگزیبیشن سے، اس کے رونما ہونے سے پہلے وہ بیہیویئر کن کن مراحل سے گزرتا ہے۔ تو اس چارٹ میں وہ جو درمیانی رستہ ہے کہ نہ انسان بنیادی طور پر مکمل صاحب اختیار ہے اور نہ انسان مکمل طور پر مجبور محض ہے، بلکہ درمیانی کیفیت سچ ہے کہ کچھ کام وہ کر سکتا ہے، ان میں صاحب اختیار ہے، اور کچھ کاموں میں وہ صاحب اختیار نہیں ہے۔ تو آج کی اس نشست میں میں اس چارٹ کو واضح کرنے کی کوشش کروں گا اور سائنسی طور پر نفسیات کے مروجہ اصولوں کی روشنی میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ وہ درمیانی راستہ کیا ہے۔
عرف عام میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت سے کام آپ ان میں اختیار نہیں رکھتے. اب اپنے بدن کو لے لیجئے، بدن کے بہت سے نقائص کے رونما ہونے میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ایک مثال انتہائی قبیح لگتی ہے، لیکن میں اکثر دیا کرتا ہوں، اور نہ اللہ شرماتے ہیں مثال دینے میں اور نہ انسان کو شرمانا چاہیے. تو مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ انسان اپنی ریح کے خارج کرنے پر بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. بعض اوقات جب قبض کسی کیفیت ہو تو جن کو ہوتی ہے ان سے پوچھئے کہ وہ کتنے صاحب اختیار ہیں. تو ریح کا خارج ہونا یہ ایک بیہیویئر ہے، ایک عمل ہے، ایک فعل ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا پیشاب رک جاتا ہے، وہ اس کو جاری کرنے کے اہل نہیں ہوتے. تو جسمانی نقائص، میڈیکل پرابلمز کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ بہت سے ایسے افعال ہیں جو انسانی دائرہ اختیار سے باہر ہیں. یہ تو تھی باڈیلی ایگزامپلز. اب مینٹل ایگزامپلز کو دیکھیے. کیا انسان اپنی سوچ پر تصرف رکھتا ہے یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں کوئی بھی انسان ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے مائنڈ کو شٹ ڈاؤن نہیں کر سکتا. یہ ہے اختیار انسان کا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی. فار ایگزامپل میں یہ چاہتا ہوں کہ بہت سی سوچیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، تھوڑا سا وقفہ لے لیا جائے اور تھوڑی سی استراحت کی جائے تو میں اپنے ذہن میں آنے والی سوچوں کو کوئی بٹن لگا ہو جس سے میں اپنے کسی امر سے، کسی حکم سے ان سوچوں کو آنے سے بند کر دوں کچھ لمحات کے لیے تاکہ میں ریلیکس ہو سکوں. تو کیا ایسا پاسبل ہے؟ پھر جو نیگیٹو ریکرنگ تھاٹس مجھ میں آتی ہیں، اینکشس تھاٹس، شیطانی خیالات جو مجھ میں آتے ہیں، ان کو روکنے پر میں کس حد تک قادر ہوں؟ پھر اسی طرح سے جو حوادث رونما ہوتے ہیں میری زندگی میں جن سے کہ میری نفسیاتی صحت متاثر ہوتی ہے، ان کے پیدا کرنے میں اور ان کو روکنے میں میں کس حد تک قادر ہوں؟ تو یہ سب باتیں انسان کو سوچنی چاہیے. اپنے بدن پر غور و خوض، اپنے ذہن پر غور و خوض اور اپنے ماحول پر غور و خوض کرنا پڑے گا، یہ جاننے کے لیے کہ ہم کتنے با اختیار ہیں اور کتنے مجبور ہیں. تو اس چارٹ سے میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، جہاں سے گفتگو سٹارٹ ہوتی ہے، وہ ہے امیجری. اس کو اردو میں کہتے ہیں تخیل. تو تخیل انسان کی تمام سوچوں کے لیے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اس میں ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچیں موجود رہتی ہیں، اور یہ ہر وقت موجود رہنے والی اور بالکل ختم نہ کی جا سکنے والی سوچیں خود اس بات کی دلیل ہیں کہ انسان مکمل طور پر با اختیار ہرگز نہیں. اگر کوئی انسان مکمل طور پر با اختیار ہو تو وہ کم از کم کچھ لمحوں کے لیے تو ان سوچوں سے جان چھڑا پائے، مگر ایسا ہونا ناممکن ہے. کسی سوچ کی موجودگی ہی دراصل زندگی کی علامت ہے. سوچ سے خواب تک میں پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا. سوچ ایک انرجی ہے جسے ختم کرنا ناممکن ہے. کائنات کی ہر شے ایک سوچ ہے. انسان بذات خود ایک سوچ ہے. تو اس سلسلے میں مزید تفصیلات میری ویب سائٹ سے، دیگر مضامین سے اور دیگر ویڈیوز سے بھی حاصل کی جا سکتی ہیں.
اب اس چارٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں امیجری سے، تخیل سے. تو تخیل کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کمپیوٹر سے ریلیٹڈ کہ اگر انسان ایک کمپیوٹر ہے تو تخیل اس کی ریم ہے، رینڈم ایکسس میموری. جب کمپیوٹر آن ہوتا ہے تو ریم میں مختلف انفارمیشن داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب کمپیوٹر آف ہوتا ہے تو ریم سے وہ انفارمیشن ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان جب بیدار ہوتا ہے نیند سے تو اس کا تخیل، اس میں مختلف قسم کی سوچیں وارد ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جن کے ذرائع بھی پیچھے اسی چارٹ میں بیان کیے گئے ہیں. اور جب انسان رات کو سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تخیل میں موجود ان سوچوں کو کلینزنگ کر دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں، واش آؤٹ کر دیتے ہیں، فلش آؤٹ کر دیتے ہیں. تو صبح انسان دوبارہ ایک نئی زندگی کے ساتھ، ایک نئی فریش ریم کے ساتھ بیدار ہوتا ہے. اور یہ بھی بتاتا رہتا ہوں کہ انسان روز مرتا ہے اور روز جیتا ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اور قرآن پاک میں بھی اس پر دلائل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کو روح کو، جان کو نکال لیتے ہیں اور صبح دوبارہ داخل فرماتے ہیں، جس کی داخل فرمانا مقصود ہو، منظور ہو. تو ہم روز مرتے ہیں، روز جیتے ہیں. اس تخیل میں بہت سی انٹیٹیز، بہت سے ذرائع خیالات کو داخل کرتے رہتے ہیں، جس میں انسان کی جو 4 ذاتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلات آپ میرے دوسرے مضامین سے حاصل کر سکتے ہیں. سکون کا فلسفہ ایک بہترین سورس ہے 4 ذاتوں کو سمجھنے کے لیے، میری ویب سائٹ پر موجود ہے. اور سکون کلینکل ماڈل پر میرے لیکچرز بھی یوٹیوب پر موجود ہیں. تو ذاتوں کی بحث میں اب میں اس وقت نہیں جا رہا. 4 ذاتیں ہیں جو خیالات داخل کرتی ہیں انسان کے تخیل میں. شیطان خیالات اور وسواس داخل کرتا ہے انسان کے تخیل میں، جس پر قرآنی حوالہ جات ہیں وہ میں آگے چل کر دوں گا. فرشتے خیالات داخل کر سکتے ہیں انسان کے تخیل میں. پھر اسی طرح سے سپر نیچرل فورسز، ما فوق الطبیعات، ما بعد الطبیعاتی فورسز خیالات داخل کر سکتی ہیں تخیل میں، جن میں جنات ہیں. جنات کی ایک قدرت ہے کہ وہ انسان کے تخیل میں، جس طرح شیطان کی قدرت ہے اور پھر اس کا جنود، اس کا قبیلہ جنات سے متعلق ہے، تو شیطان اور اس کا قبیلہ جنات یہ انسان کے ذہن میں، اس کے تخیل میں خیالات، جن کو ہم عرف عام میں وسوسے کہتے ہیں، وہ داخل کر سکتے ہیں. پھر اسی طرح جادو کے نتیجے میں بھی معقلات انسان کے ذہن میں اس کے تخیل کے تھرو خیالات داخل کر سکتے ہیں. تو خیال کیا ہے؟ خیال سوچ ہے، اسی کو ہم انفارمیشن کہتے ہیں. یہ ایک انرجی ہے، ایک کرنٹ ہے جو ہمارے پورے بدن میں کوندتا پھرتا ہے، اور معلومات ہیں. خیال علم ہے، سوچ ایک علم ہے، انفارمیشن ہے. تو یہ مافوق الفطرت جو طاقتیں ہیں یہ بھی انسان کے تخیل میں اپنا
کردار ادا کرتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے ماحول کا ایک کردار رہتا ہے انسان کے خیالات کو متاثر کرنے میں، اور ماحول میں اس کی ایٹماسفیئر، یعنی اگر گرمی ہوگی زیادہ تو گرمی کی وجہ سے خیالات انسان کے تخیل میں داخل ہوں گے، وہ خیالات جن کا منبع گرمی ہے، یا کلچر، جو سوشل نارمز ہیں۔ فار ایگزامپل، انسان اگر کوئی ایسا کام محفل میں کرنا چاہے جو سوشل نارمز سے کنٹراڈکٹری ہو، تو کلچر کی طرف سے ماحولیاتی خیالات اس کے تخیل میں آئیں گے کہ ایسا مت کیجیے، ایسا مناسب نہیں ہے۔ تو یہ خیالات سوشل نارمز کے پیدا کردہ ہیں۔ اسی طرح انسان کے جسم سے خیالات پھوٹتے ہیں اور تخیل انسانی تک آتے ہیں اور انسان کی سوچوں کو متاثر کرتے ہیں۔ خوراک بھی بہت سے خیالات کو جنم دیتی ہے۔ خوراک کے بھی سرد اور گرم تاثیریں ہوتی ہیں۔ تو یہ بائیں طرف جتنی بھی انٹیٹیز لیفٹ سائڈ پہ اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی انٹیٹیز ہو سکتی ہیں، میں نے چیدہ یہاں پہ مینشن کی ہیں۔ تو یہ ساری انٹیٹیز، یہ ہستیاں، یہ انسان کے تخیل میں اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتی رہتی ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ۔ اسی مثال کو حضرت امام غزالی نے بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک قلعے کی ایک فصیل ہے جس میں مختلف دروازوں سے مختلف تیر انداز تیر پھینک رہے ہیں اور اس کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ پھر ایک اور ایگزامپل میں دیا کرتا ہوں ریڈیو اسٹیشنز کی، کہ آپ یہ سمجھیں، امیجن کریں کہ آپ کے ذہن میں مختلف ریڈیو اسٹیشنز بیک وقت آن ہیں اور سب کی آوازیں آپ سن رہے ہیں، بھانت بھانت کی آوازیں اور متفرق ڈائیورسیفائڈ قسم کی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو اب آپ نے کنسنٹریٹ کرنا ہے کسی ایک آواز پہ اور اس کو زیادہ اہمیت دینی ہے، تو اس کو کھینچ کر امیجری سے پھر پرسیپشن میں داخل کرنا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا تخیل کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ تخیل تحت الشعور کا حصہ ہے، اور تخیل انسانی میں بہت سی سوچیں غیر انسان داخل کرتے ہیں میرے علاوہ۔ یہ سوچیں میری نہیں ہیں، اب یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ سوچیں بنفس نفیس میری نہیں ہوتی، یہ غیر انسان مجھ سے ہٹ کر دوسری انٹیٹیز داخل کرتی ہیں میرے تخیل میں، جیسے فرشتہ ہے، جیسے شیطان ہے، جیسے خوراک ہے، جیسے ماحول ہے۔ اسی طرح سے سیلفز پہ بھی بحث کی پہلے۔ ذات، اگر آپ یہ سوال اٹھائیں کہ ذات تو کم از کم آپ کی اپنی ہے جو سوچ پیدا کرتی ہے، آپ کی اپنی ہی ذات ہے جو سوچ پیدا کرتی ہے، تو بالکل میری اپنی ذات ہے۔ شیطان بھی میرا اپنا شیطان ہے، خوراک بھی میری اپنی خوراک ہے، لیکن وہ میں تو نہیں ہوں۔ تو قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جو شے میری ہے وہ میں نہیں ہوں۔ جس شے کو میں اپنا کہتا ہوں، جو مجھ سے بلانگ کرتی ہے، جس کو میں پوزیس کرتا ہوں، وہ میری تو ہو سکتی ہے لیکن میں بذات خود وہ شے تو نہیں ہوں۔ تو اسی طرح ذات اگر میری ہے، میری ذات ہے، تو میں ذات تو نہیں ہوں۔ ذات میری ملکیت ہے،
اور جو میری 4 ذاتیں ہیں وہ دوسرے مضامین میں اور بیانات میں نے بتایا کہ وہ 4 ذاتوں کے مزاج مختلف ہیں، ہر ذات کا اپنا اپنا مزاج ہے، اور وہ مختلف النوع خیالات، ڈائیورسیفائڈ قسم کے خیالات انڈیوس کرتے ہیں میرے امیجری میں۔ یہ سوچیں، ان پر انسان کوئی اختیار نہیں رکھتا، انسان کا اس کے تخیل پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو تخیل کا لیول ہے، اب اس چارٹ میں یہ بتاؤں گا کہ کس کس درجے میں، کس کس لیول میں انسان اختیار رکھتا ہے اور کس کس لیول پر انسان اختیار نہیں رکھتا۔ تو تخیل کے درجے پر، تخیل کے سٹیپ میں، تخیل کے لیول پر انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ پھر اس مضمون میں جو تحریری طور پر ویب سائٹ پر موجود ہے، اس میں نے کچھ قرآنی آیات کے حوالے بھی دیے ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتہ اور شیطان اور دوسری انٹیٹیز کیسے انسان کے تخیل میں خیالات داخل کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے جو قرآنی حوالہ جات ہیں وہ اس تحریری مضمون میں موجود ہیں۔ اس طرح سے مثال کے طور پر ریئل سیلف کا خیالات داخل کرنا انسان کے تخیل میں، ڈیوائن سیلف کا، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ القرآن 42:51، 42 سورت 51 اس کی آیت۔ تو اور بشر کی مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو فرستادہ بنا کر بھیجے، اور وہ اس کے اذن سے جو اللہ چاہے وحی کرے، بے شک وہ بلند مرتبہ بڑی حکمت والا ہے۔ اسی طرح سے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ القرآن 50:16۔ تو یہ جو میں نے کچھ دیر پہلے بحث کی کہ میری ہی ذات مجھی میں، میرے ہی تخیل میں خیالات داخل کر رہی ہے، تو اس کی دلیل یہ ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے ہی انسان کو تخلیق کیا، وَنَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، کہ اس میں اس کا نفس کیا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اس کوئی اور ہے اور نفس کوئی اور ہے۔ ایک انٹیٹی دوسری انٹیٹی میں وسوسے داخل کر رہی ہے، بھی اس کے اندر، کس کے اندر؟ اس کو میں نے پرسن کا نام دیا ہے کہ سائیکی اور سیلز، سائیکی اور سائیکی کے سارے کمپوننٹس انسان کے پرسن میں خیالات داخل کرتے ہیں، اور وہ پرسن فیل کرتا ہے ان سوچوں کو۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور یقیناً ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ پھر شیطان کے وساوس پر قرآنی آیات بھری پڑی ہیں، کیسے شیطان انسان کے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سینے میں وسوسے داخل کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ تخیل کا مقام سینہ ہے، دماغ نہیں ہے۔ امیجری سینے میں کہیں موجود ہے۔
اور سائنس جو ہے وہ دماغ سے باہر نہیں نکلی ابھی تک. سائنس نے انسان کے سینے پر، انسان کے دل پر، انسان کے جگر پر، لیور پر اب تک کوئی تحقیقات نہیں کی جن سے پتہ چلے کہ ان دوسرے باڈی آرگنز کا بھی رول ہے انسان کی نفسیات میں. ان الذین قالوا، بہت پیاری آیت قرآن پاک کی، حوصلہ آور، ہمت افزا، تسکین آور آیت. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا. تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کر لیتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارے رب ہیں، اللہ ہمارے پروردگار ہیں، ہمیں پالتے ہیں، یعنی ہماری نیڈز کو پورا کرتے ہیں. ربوبیت کو سمجھیے، پرورش کرتے ہیں، پالن ہار ہیں، ہماری نشو و نما کرتے ہیں، ہمیں بنا کر انہوں نے چھوڑ نہیں دیا، ہر لمحہ وہ ہمیں نمود عطا کرتے ہیں، جلا بخشتے ہیں، ہماری پرورش کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے بھی اگر وہ نظر کرم ہٹا دیں ہم پر سے تو ہم ہلاک ہو جائیں، معدوم ہو جائیں. تو وہ ہمارے رب ہیں. اور ثم استقاموا، پھر اس پر انہوں نے استقامت بھی دکھائی، پھر اس پر استقامت دکھاتے ہیں، کنسسٹنٹ رہتے ہیں. ان کا ایمان اس بات پر کہ اللہ ہمارے رب ہیں ڈاواں ڈول نہیں ہوتا، اس پر قائم رہتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر پھر فرشتے اترتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ اللہ تخافوا، ڈونٹ بی ڈپریسڈ، ڈونٹ بی ڈپریسڈ، ولا تحزنوا، ڈونٹ بی ڈپریسڈ. تو خوف کو ہم انگزائٹی کے پرسپیکٹو میں لے سکتے ہیں، اور حزن کو ہم سیڈنس کے یا ڈپریشن کے پرسپیکٹو میں لے سکتے ہیں. تو یہ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ نہ تو ڈپریسڈ ہو نہ اینگشس ہو، یعنی پریشان نہ ہو، خوف نہ رکھو اور غم نہ رکھو. تو خوف انگزائٹی ہے اور غم جو ہے وہ ڈپریشن ہے. ان دونوں چیزوں سے یہ فرشتے منع فرماتے ہیں، سینسٹائز کرتے ہیں کہ یہ چیزیں، خوف اور حزن جو ہے یہ مت رکھو. اس پہ اور دوسری آیات بھی ہیں قرآن پاک کی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ بھی بہت زبردست مطلب رکھتی ہے یہ آیت کہ خبردار، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوستوں کو کوئی غم نہیں ہوتا اور کوئی خوف نہیں ہوتا. They are neither depressed nor anxious. اولیاء اللہ. تو اس کا بھی ہمیں ایک غلط تاثر یہ ملتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کم از کم ہم تو نہیں ہو سکتے. اکثر ہم اپنی جان ڈپریشن اور انگزائٹی میں پھنسائے رکھنے کے لیے اور ڈپریشن اور انگزائٹی سے باہر نہ نکلنے کے لیے، اور یہ آیت سن کر ہم یہ تاثر بناتے ہیں کہ یہ تو اولیاء اللہ کے لیے ہے آیت، ہم تو گناہگار ہیں، تو ہمارا تو خوف اور حزن سے چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ آیت تو اولیاء اللہ کے لیے اتری ہے. تو اس سلسلے میں انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ولی سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی. اس طرح میں ایک اور آیت پیش کرتا ہوں کہ اللہ ولی الذین آمنوا
یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے. جتنے بھی لوگ ایمان لائے اللہ ان سب کے ولی ہیں. اب اللہ تو ولی ہیں، یہ بھی ولی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو یہ خیر بیچ میں دوسری طرف موضوع نکل رہا ہے. تو ان پر فرشتے اترتے ہیں جو ان سے کہتے ہیں کہ خوف بھی نہ کھاؤ اور حزن میں بھی نہ آؤ، وَأَبْشِرُوا، اور بشارت پاؤ، بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اس جنت کی بشارت پاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. نحن اولیاؤکم، اب یہاں پہ ولی کا لفظ دوبارہ آیا. نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے دوست ہیں. اب اس ٹرم کو میں اس وقت مزید تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کہ ولی کی ٹیکنیکل ایکسپلینیشن کیا ہے، لیکن یہاں پہ دوستی ہی کی معنوں میں رکھیے، سادہ معنوں میں. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، تو ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہاں سے پتہ چلا کہ ابھی اس انسان کی کچھ دنیا کی زندگی باقی ہے، جبھی تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست ہیں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور اس جنت میں تمہارے نفوس کے لیے، تمہاری سائیکیز کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی تم اشتہا کرتے ہو، ڈیزائر کرتے ہو، اور جس کی تم دعا مانگتے ہو. القرآن 41، 30 اور 31 دو آیات ہیں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے کس طرح سے انسان سے خطاب کر سکتے ہیں دنیاوی زندگی میں، لیکن ہر انسان سے نہیں، جن انسانوں سے. اور ایک فرشتہ جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں، میری مقصود اس فرشتے سے تھی جس کو ہم عرف عام میں ضمیر کہتے ہیں، جو ہمیں نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے. اس کا بھی اسلامک لٹریچر سے ثبوت موجود ہے کہ شیطان کے ساتھ ایک فرشتہ یا بعض روایات میں 2 فرشتے وہ انسان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں، جو انسان کو نیکی کی طرف ہدایت دیتے ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو نفس ہی کے کمپوننٹس ہو سکتے ہیں. تو نفس میں جو اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی کو پروگرام کیا ہے، داخل کیا ہے، اس کا کوئی نفس کے اندر کوئی سپاٹ ہے، تو تقوی کا سپاٹ جو ہے اسی کو فرشتہ سمجھ لیجئے. سائنسی طور پر انسان کے ذہن سے اچھے خیالات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور برے خیالات بھی. تو اچھے اور برے خیالات کا کوئی منبع تو ہوگا ذہن میں، تو اس منبع کو پہلے سائنٹیفکلی ڈسکور کر لیجئے، جو کہ ناممکن ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک کو شیطان کا نام دیجئے، دوسرے کو فرشتے کا نام دیجئے. اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن اس منبع کو تو آپ تا دم حشر ڈھونڈ نہیں پائیں گے، کیونکہ ذہن کا کوئی مرکزی نقطہ ہے ہی نہیں. اس چیز کو سائنس مانتی ہے، نیورو سائنس مانتی ہے کہ ایسا کوئی مرکزی نقطہ ذہن کا جہاں جو سینٹرل پوائنٹ ہو، جہاں سے سارے خیالات نکلتے ہوں. تو ذہن سائنسی تعریفات کی روشنی میں دراصل خیالات کا اور تھاٹس کا مجموعہ ہے. وہ تھاٹس کہاں سے آ رہی ہیں، کہاں جا رہی ہیں، کہاں سٹور ہو رہی ہیں، ان کا سینٹرل پوائنٹ کیا ہے، یہ سائنس یہاں تک نہیں پہنچی. العبد سری وانا سرو، تو یہ اللہ کا بھید ہے، اللہ کا ایک راز ہے. ذہن، نفس انسانی، اس کی اللہ نے قسم کھائی ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ کوئی معمولی شے تھوڑی ہے کہ جس کو ہر کس و ناکس ڈسکور کرے. یہ بڑی لطیف، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ بڑی لطیف قسم کی شے ہے نفس انسانی. اور اسی کو سمجھنے سے تو انسان اللہ کو سمجھتا ہے. بڑی غیر معمولی اور
بڑی ورتھ وائل شے ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے گا دوسری آیات جو ہیں اب میں یہاں پہ ساری آیات کی تلاوت نہیں کروں گا، لیکن یہ میں ثابت کرنا چاہتا تھا کہ انسان کے تخیل میں بہت سی انٹیٹیز اپنا رول پلے کرتی ہیں اور خیالات داخل کرتی ہیں۔ پھر اب جب یہ خیالات داخل ہو جاتے ہیں، نقشے کو دوبارہ دیکھیے گا، تو یہ خیالات امیجری سے پرسیپشن میں اگلے مرحلے میں آتے ہیں، نیکسٹ سٹیپ، نیکسٹ لیول آف پروسیسنگ۔ تو یہ پروسیسنگ ہو رہی ہے بیہیویئر کی۔ تو بیہیویئر کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ کیا تھا؟ امیجری، تخیل، اور اس کا دوسرا درجہ پھر آ گیا پرسیپشن، ادراک۔ تو یہ ساری سوچیں پھر انسان پرسیو کرتا ہے، اور جیسا کہا باڈی سے بھی جتنی سینسیشنز آتی ہیں ان کو بھی پرسیو کرتا ہے۔ پرسیپشن میں میموری اپنا رول پلے کرتی ہے، یادداشت۔ اب جو انسان کے پاس نالج ہے، ہر انسان کے پاس جداگانہ علم ہے، پھر جو اس انسان کے بیلیفز ہیں، عقائد ہیں، پھر جو اس کے ایپٹیٹیوڈز ہیں، رجحانات ہیں، جو اس کے ایٹیٹیوڈز ہیں، جو اس کے رویے ہیں، اور جو اس کے ایکسپیرینسز ہیں زندگی میں، جو اس نے تجربات کر رکھے ہیں، یہ ساری چیزیں اس کی یادداشت کا حصہ ہیں، اور یہ یادداشت اس کی پرسیپشن پر اثر ڈالتی ہے اور اس کو دوسرے انسانوں سے ڈیفرنٹلی پرسیو کرنے پر اکساتی ہے۔ یعنی انسان ویسا ہی درک کرے گا، ویسا ہی چیزوں کو، سوچوں کو درک کرے گا، پرسیو کرے گا، جیسا کہ اس کی یادداشت اس کو کہے گی۔ یادداشت کا بہت بڑا رول ہے۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شخص کی یادداشت دوسرے سے مختلف ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو ریڈیو اسٹیشن کی مثال دی تھی، تو ہو سکتا ہے ایک ہی فریکوینسی دو انسانوں نے سنی ہو، لیکن ایک نے ایک طریقے سے پرسیو کیا، دوسرے نے دوسرے طریقے سے اس کو، اسی فریکوینسی کو، اسی ساؤنڈ کو دوسرے نے دوسرے طریقے سے پرسیو کر لیا۔ ممکن ہے کہ تو جس کو سمجھتا ہو بہاراں، اوروں کی نگاہوں میں وہ موسم ہو خزاں کا۔ سائنس اور نفسیات اس بات پر متفق ہے کہ ہر انسان کی پرسیپشن دوسرے سے مختلف ہے، کیونکہ انڈیویجول ڈفرینسز ہیں، انڈیویجول سبجیکٹو فیکٹرز انوالوڈ ہیں۔ تو اب پرسیپشن کے لیول سے پروسیس ہونے کے بعد پھر وہ سوچ آتی ہے ریزن میں۔ ریزن یعنی تعقل۔ اس میں کگنیٹو ایبیلیٹیز انوالو ہیں انسان کی، اس کا انٹیلیجنس، اس کی ذہانت، اس کی ڈیسیژن میکنگ کیپیبلٹیز، اس کی پرابلم سالونگ کیپیبلٹیز، اور دوسری کگنیٹو ایبیلیٹیز۔ آسانی سے سمجھنے کے لیے اس کو آپ ذہانت سمجھ لیں کہ تعقل میں، ریزن میں، ریشنلائزیشن میں، ریزن کیا ہے؟ ٹو ریزن، جواز پیش کرنا۔ اب یہ درجہ آ گیا، تیسرا درجہ، اس میں اس سوچ کا جواز انسان تلاش کرتا ہے، علت تلاش کرتا ہے اس کی۔ اصول وجہ کافی، ہر شے کی ایک، نہ صرف یہ کہ ایک علت ہوتی ہے بلکہ ایک خاصی علت ہوتی ہے، اصول وجہ کافی، لا آف سفیشینٹ ریزن۔ تو منطق اس بات پر مطمئن ہے، اور میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے مطمئن ہوں، اور سائنس بھی مطمئن ہے اس بات پر کہ ہر شے کی کوئی نہ کوئی، نہ صرف یہ کہ علت ہوتی ہے بلکہ سفیشینٹ علت ہوتی ہے۔ ساتھ میں کاز اور افیکٹ کا بھی پرنسپل ہے۔
تو یہاں پہ اس تیسرے درجے میں انسان یعنی پرسن اپنی اس سوچ کو جواز فراہم کرتا ہے، ریشنلائز کرتا ہے۔ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر انسان کا آئی کیو، اس کی ذہانت دوسرے انسانوں سے مختلف ہے۔ تو کوئی اپنی ہی نظر سے تو ہمیں دیکھے گا، ایک قطرے کو سمندر نظر آئیں کیسے، تو ہر انسان جداگانہ طور پر اس کو ریشنلائز کرے گا، اسی سوچ کو۔ پھر اگلا مرحلہ آتا ہے نیت کا، انٹینشن۔ جب جواز فراہم ہو جائے، اور یہ بعد میں چل کے بتاؤں گا کہ یہ سارا پروسیس جو ہے یہ مائکرو سیکنڈز میں ہوتا ہے، یہ اتنا بڑا پروسیس چشم زدن میں ہوتا ہے یہ۔ اور چاہے بیہیویئر میں کہا کرتا ہوں کہ مکھی مارنے کا بیہیویئر ہو یا انسان کو قتل کرنے کا بیہیویئر ہو، ہر بیہیویئر کے پیچھے یہی پروسیس انوالوڈ ہے، جو کہ فرکشن آف سیکنڈز میں اتنا سپیڈ سے یہ سارا پروسیس ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی، ہمیں تو ہوا بھی نہیں لگتی۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ نفسیات پڑھنے والوں کو نفس کی تو ابھی ہوا بھی نہیں لگی۔ یہ سب کام مائکرو سیکنڈز میں انجام پاتا ہے۔ تو چوتھے درجے میں وہی سوچ جب اس کو جواز انسان دے چکتا ہے تو وہ نیت بنتی ہے۔ میں کروں گا، پہلے یہ تھا کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ریزن کے لیول پہ، اب یہ فیصلہ کر لیا کہ کرنا چاہیے، تو پھر نیت بن گئی کہ ہاں کروں گا۔ انما الاعمال بالنیات، اب وہ اس لیول کی بات ہو رہی ہے کہ نیت جیسی ہوگی، اگر نیت میں خلوص ہوگا، نیت لوجہ اللہ ہوگی، تو پھر ثواب کی اور نیکیوں کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ تو نیت انسان کرتا ہے اس درجے پہ۔ پھر اس کے بعد ول پاور، ارادہ ضروری ہے بیہیویئر کی ایگزیکیوشن سے پہلے، اور وہ ارادہ ہوتا ہے اس کی خارجی ذات کا۔ 4 ذاتیں بتائی تھیں، تفصیلات نہیں بتائیں ان کی، دوسرے مضامین سے دیکھیے گا۔ تو جو اس کی آؤٹر سیلف ہے وہ ارادہ کرتی ہے کہ اس بیہیویئر کو ایگزیکیوٹ کروں، ارادہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد چھٹا درجہ لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ گاڈز ول، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت اور توفیق اس میں شامل حال ہوگی، تب وہ بیہیویئر ایگزیکیوٹ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ اتنے سب پروسیس کے بعد بھی رک سکتا ہے۔ There is a gap between the lips and cup of tea. تقدیر تدبیر کند بندہ، تقدیر زند خندہ۔ تو جب تک وما توفیقی الا باللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ہوگی تب تک انسان کا وہ بیہیویئر ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ نے دیکھا کہ اینڈ پروڈکٹ جو ہے اس کی بیہیویئر ہے، انسان کے اعمال اور افعال۔ اس کو اب ہم تھوڑی دیر بعد میں ڈسکس کروں گا کہ ان میں کون کون سے درجے پر انسان با اختیار ہے اور کون کون سے درجے پر با اختیار نہیں ہے، مجبور ہے۔ تو درمیانی راستہ ہے یہ۔
اور یہ میرا جو تحریر شدہ مضمون ہے، اس کو جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو قرآن پاک کی آیات کے حوالہ جات بھی ملیں گے۔ جس طرح میں نے کہا کہ کچھ مراحل پر انسان مجبور ہے، تو اس سلسلے میں بھی قرآن پاک کی آیات اس دعوے کے لیے کہ کچھ مراحل پر انسان مجبور ہے اور پھر کچھ مراحل پر انسان با اختیار ہے، ان دونوں دعووں کی توجیحات دینے کے لیے قرآنی حوالہ جات موجود ہیں۔ اور سائنسی تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اس پر اب تک کوئی ایسا ماڈل ڈیولپ نہیں کیا گیا جو کہ فری ول کے بیہیورل میکینزمز کو ایکسپلین کر سکے۔ یہ میرا پہلا ماڈل ہے اس سلسلے میں، جہاں تک میری ناقص علم کام کرتا ہے۔ اگر کوئی اور ہو تو مجھے ضرور بتایا جائے، مجھے آگاہ کیا جائے اس سے کہ فری ول کے اوپر فلانا بیہیورل ماڈل پہلے سے ایگزسٹ کرتا ہے جو آپ کی نظر سے نہیں گزرا۔ تو مجھے ابھی تک اللہ کے سامنے ایسا کوئی ماڈل نظر نہیں آیا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، القرآن 76:30۔ اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر اسی طرح سے وہ ایک اور آیت تھی کہ یہ مت کہو کہ یہ کام میں کل کروں گا، مگر ساتھ انشاءاللہ کہو۔ تو اس طرح کی اور آیات بھی آپ کو اس مضمون میں ملیں گی۔ اب وہ جو دوسری طرف ہے جن پہ وہ اختیار رکھتا ہے، اس کے لیے بھی قرآنی حوالہ جات موجود ہیں، جیسا کہ ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید، القرآن 3182۔ یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تمہارے ہاتھ خود آگے بھیج چکے ہیں، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اس آیت سے انسان کے اختیار پر وضاحت ہوتی ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ، القرآن 6104۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نشانیاں آ چکی ہیں، پس جس نے دیکھ لیا تو اس کی اپنی ذات کے لیے ہے، اور جو اندھا رہا تو اس کا وبال اسی پر ہے، اور میں تم پر نگہبان نہیں ہوں۔ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن دل فإنما یدل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، القرآن 17:15۔ تو جو کوئی راہ ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے ہدایت پر چلتا ہے، اور جو شخص گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کسی انسان کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ تو اسی طرح کی اور بھی آیات یہاں سے آپ کو مل سکتی ہیں۔ انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں صرف انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے، 52:16۔ تو اس طرح کی آیات میں جو بار ہے وہ انسان کے کاندھے پہ ہے کہ تم نے خود کیوں نہیں کیا، تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، اختیار دیا۔ دونوں طرح کی آیات دونوں طرف سے کہ کچھ بیہیویئرز پہ انسان اختیار رکھتا ہے کچھ مراحل میں اور کچھ پہ نہیں رکھتا، دونوں کے لیے قرآنی حوالہ جات موجود ہیں۔ پھر انسان ضعیف ہے، ایک بہت بڑی دلیل ہے اسی بحث کے تناظر میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکا کر دے. وخلق الانسان ضعیفا، یہ بہت زبردست دلیل ہے. وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. القرآن 4:28. اور اس کے ساتھ ساتھ میرا ایک دوسرا مضمون ہے تزکیہ نفس پہ. اس میں نے وہ آیات جمع کی ہیں قرآن پاک کی جو انسان کو رانگ ڈوئر ثابت کر رہی ہیں کہ انسان جاہل ہے، ظالم ہے، ناشکرہ ہے، پیسے کا رسیہ ہے، اور جلد باز ہے، ناشکرہ ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنیادی نفسیات بتائی وہ بھی میں نے اس مضمون میں جمع کر رکھی ہے. یہاں پہ یہ دیکھیے کہ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِیفًا، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے. اس طرح کی اور آیات بھی موجود ہیں. ایک بہت زبردست آیت اسی فری ول کو سمجھنے کے لیے دلیل کا درجہ رکھتی ہے. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل. القرآن 39:62. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے. اب اس کی تشریح میں یہاں نہیں کروں گا، آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں. ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو فانا تؤفکون. القرآن 40:62. اور جس طرح میں نے پہلے حوالہ دیا وہ آیت آ گئی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. القرآن 18:23 اور 24 دو آیتیں ملی ہوئی ہیں. تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کوئی کام کل کروں گا، مگر یہ کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں کروں گا، کیونکہ اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو میں نہیں کر سکوں گا. میں نے اس کام کا جواز بھی ڈھونڈ رکھا ہے، اس کی نیت بھی کر رکھی ہے، اس کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، لیکن اب جب تک توفیق من جانب اللہ نہیں ملے گی تب تک میرا عقیدہ ہونا چاہیے کہ میں وہ کام نہیں کر سکوں گا. تو یہ سب جو جبر و قدر ہے یہ انسان کی آزمائش کے لیے ہے. یہ ایک بہت بڑا اصول ہے، ان ساری باتوں سے پہلے بتانا چاہیے تھا. دیر آیت درست آیت. ابھی بھی ذہن میں یہ رکھیے کہ ان سب باتوں کو شروع کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس دنیا میں انسان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے. تو مقصد امتحان ہے. یہ دنیا دار ابتلا ہے، دار آزمائش ہے. تو یہ جو انسان کو کچھ اسٹرینتھس دی گئی ہیں اور کچھ ویکنیسز دی گئی ہیں، یہ فار دا پرپز آف ٹیسٹیفیکیشن ہے. انسان کو پرفیکٹ تو یہاں پہ نہیں پیدا کیا گیا. وہ خلق الانسان ضعیفا، اور نہ یہ دنیا جنت ہے اور پرسکون رہنے کی جگہ ہے. وَلِنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ آزمائشیں ہیں، یہاں پہ آزمانے کے لیے ہم بھیجے گئے ہیں. تو آزمانے کے لیے ہمیں کچھ صلاحیتیں دی گئی ہیں، کچھ نہیں دی گئی ہیں. اللہ کی مرضی ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ہم اللہ ہی کے ہیں، ہم تو اپنے ہے ہی نہیں. ہم اپنے مالک خود تو نہیں ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. تو ہم اللہ کے ہیں، اللہ کی ملکیت میں ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ ہمارے آقا ہیں، مالک ہیں. جو چاہیں کریں. تو جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، جتنی صلاحیتیں دی ہیں انہی پر اللہ تعالیٰ مواخذہ فرمائیں گے. جو صلاحیتیں اللہ نے ہمیں نہیں دی ان پر تو کوئی مواخذہ نہیں. تو انسان کو پرکھنے کے لیے کچھ اسٹرینتھس دی گئی ہیں، کچھ کیپیبلٹیز دی گئی ہیں، اور کچھ ویکنیسز بھی دی گئی ہیں. ویکنیسز بھی پرکھنے کے لیے ہے. تو اور کامیابی کی اللہ تعالیٰ نے بشارتیں بھی دی ہیں کہ جو شخص
تزکیہ نفس کرے گا، خود پر قابو پائے گا، توبہ کرے گا، نیک اعمال کرے گا تو ہم اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، جو اعمال کی بات آئی القرآن 88-9، اس میں ساری آیتیں میں نے تلاوت نہیں کی جو اس مضمون میں ہیں، وقت کی کمی کے باعث۔ یہ آپ تحریری مضمون میں یہ آیات دیکھ سکتے ہیں۔ اب ہم خلاصہ کرتے ہیں اس کا، اور یہ چارٹ جو ہے یہ زبردست چارٹ ہے، اس کو دوبارہ دیکھیے گا۔ تو کہاں کہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اختیار ہے اور کہاں کہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک؟ تو امیجری پہ، تخیل پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ سائنس بھی مانتی ہے، دین بھی مانتا ہے، مشاہدہ بھی مانتا ہے، ہر انسان کو خود بخود پتہ چل سکتا ہے اپنے ذہن میں غور و خوض کرنے سے کہ میرے ذہن میں آنے والی سوچوں پر میرا کوئی اختیار نہیں ہے، میں ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ شیطانی خیالات پر بھی میرا اختیار نہیں چل رہا، فار دا ٹائم بینگ میں ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو تخیل کے درجے پر، امیجینیشن، امیجری کے درجے پر انسان مجبور ہے۔ پھر پرسیپشن کے درجے پر انسان آدھا مجبور ہے، آدھا صاحب اختیار ہے، کیونکہ اس نے پرسیو وہی کرنا ہے جو اس کی یادداشت میں ہے۔ اب آدھا مجبور اس لیے کہا کہ جو سوشلائزیشن نے، جو اس کے ماں باپ نے، اس کے اسکول نے، اس کی یونیورسٹی نے گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، اس میں وہ سب شامل ہیں جو اس کی یادداشت کا حصہ بنتے ہیں۔ جب انسان کوئی چیز درک کرتا ہے، پرسیو کرتا ہے، تو اس میں پوری کی پوری سوشلائزیشن شامل ہے اس کی۔ تو اسی لیے کہا کہ آدھا اختیار اور آدھا جبر۔ آدھا جبر اس لیے کہ جو معلومات اس کے یادداشت میں فٹ کی گئی ہیں اساتذہ کی طرف سے اور والدین کی طرف سے اور معاشرے کی طرف سے، اس میں وہ بھی قصوروار ہوں گے۔ کسی ایک بات کو بغیر تحقیق کے آگے پہنچا دینا اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے، جھوٹ۔ تو جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، لوگوں کو بغیر تحقیق شدہ معلومات پہنچاتے ہیں، وہ سب بھی اس میں برابر کے شریک ہیں۔ تو پرسیپشن کے لیول پر اس کو نہ مکمل طور پر صاحب اختیار کہا جائے گا، نہ مکمل طور پر مجبور کہا جائے گا۔ اب ریزن کا لیول ہے جس پر انسان صاحب اختیار ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، وہ ہے ریزن کا لیول، جس میں وہ جواز تلاش کرتا ہے، نیکی اور بدی کو میں تمیز کرتا ہے، اچھائی اور برائی میں تمیز کرتا ہے۔ یہ وہ لیول ہے ریزن کا، تعقل کا، جس میں انسان مکمل طور پر با اختیار ہے۔ جتنا اس کے پاس ذہانت ہے، دیکھیں مجنون اور ناقص العقل کوئی بندہ اگر ہو تو اس کا تو مواخذہ ہے ہی نہیں ہے، مجنون پہ تو کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ذہانت نہیں ہے، وہ مجنون ہے، اس کی عقل سلب ہو چکی ہے، تو اس پر تو کوئی مواخذہ ہی نہیں۔ تو صاحب عقل لوگوں کے لیے ہے اختیار۔ اختیار اسی کا ہوگا جو صاحب عقل ہوگا۔ تو یہ جو ریزن کا لیول ہے، جواز کا لیول، تعقل کا لیول، اس میں انسان بالکل با اختیار ہے۔ جتنی اس کی ذہانت ہوگی، جتنی اس کی کگنیٹیو ایبیلٹیز ہوں گی، وہ فیصلہ خود کرے گا بغیر کسی دباؤ کے۔ پیچھے سے دباؤ آیا، لیکن اس کی جو ذہنی صلاحیت ہے، ذہانت والی صلاحیت، اس کا کام ہے، اس کا فرض ہے کہ وہ اسکرین آؤٹ کرے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے۔ اس مرحلے پر، اس درجے پر انسان صاحب اختیار ہے۔ اب پھر نیت، تو ڈیفینیٹلی نیت پر بھی وہ صاحب اختیار ہے، نیت بھی کر سکتا ہے۔
پھر ارادہ آؤٹر سیلف کا، اس پر بھی وہ صاحب اختیار ہے۔ تو ان تین چیزوں پر انسان مکمل طور پر صاحب اختیار ہے، ریزن پر، انٹینشن پر اور ول پاور پر، یعنی تعقل پر، نیت پر اور ارادے پر انسان اختیار رکھتا ہے، لیکن گاڈز ول پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، جب تک اللہ توفیق نہ دے اس میں انسان کا کیا اختیار ہے سوائے دعا کرنے کے؟ دعا کر سکتا ہے یا اللہ مجھے توفیق دیں، اختیار نہیں رکھتا اس مرحلے پر۔ تو اس چارٹ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ تین کام ایسے ہیں اور چوتھا جو ہے وہ آدھا میں نے کہا پرسیپشن، تو 3.5 کام کر لیتے ہیں۔ 3.5 کام اس میں سے ایسے ہیں، 3.5 مراحل جس میں سے انسانی اختیار اور انسان کا صاحب اختیار اور ارادہ ہونا ظاہر ہوتا ہے، اور 2.5 کام ایسے ہیں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 3.5 کام اور 2.5 کام۔ تو 2.5 کام اس چارٹ میں ایسے ہیں جن میں کہ انسان کوئی بھی ارادہ اور اختیار نہیں رکھتا، مجبور محض ہے، جس طرح سے تخیل میں مجبور ہے اور اللہ کی توفیق ملنے پر مجبور ہے، اور پرسیپشن میں قدرے مجبور ہے بیچارہ، اس میں سوشلائزیشن انوالو ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، اس کو اگر معاشرہ یہ سمجھائے کہ تم ایک پاؤں پر کھڑے رہو گے تو اللہ راضی ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر و ثواب دیں گے، خوش ہوں گے، اب وہ ساری زندگی ایک پاؤں پر کھڑا رہے، تحقیق نہ کرے کہ واقعی جو بات مجھے جس بندے نے کہی ہے وہ سچی بھی ہے یا نہیں، اس بحث سے درکنار اگر وہ ساری زندگی ایک پاؤں پر یہ سوچ کر کھڑا رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کیا اس کی نیت کو نہیں دیکھیں گے؟ غلطی تو اس شخص کی ہے جس نے اس کو مس انفارم کیا، غلط معلومات فراہم کی، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے کہ ایک پاؤں پہ کھڑے رہو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے، اس کا کوئی حوالہ موجود نہیں تھا، کوئی دلیل موجود نہیں تھی، لیکن جو بوجھ ہے، برڈن ہے، وہ اس شخص پہ ہے جس نے اس کو یہ مشورہ دیا۔ تو لہٰذا میں سوشلائزیشن کا بار بار اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ انسان سینسٹائز ہو، اور آپ لوگ بھی کسی کو کوئی بات کہتے وقت یہ ذہن میں رکھیے کہ اگر اس نے اثر قبول کر لیا اس کا اور اس کے ارادے اور نیت تک وہ بات جا پہنچی تو آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ بالکل یہ بات دینی طور پر برحق ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی دعا سکھاتے ہیں، کوئی قرآن کی آیت سکھاتے ہیں، کوئی نیکی سکھاتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا ہے نا، صدقہ جاریہ بنتا ہے، وہ شخص پڑھے گا تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، یہ تو آپ مانتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو کوئی آپ نے بغیر تحقیق شدہ غلط عقیدہ بتا دیا اور غلط بات بتا دی، تو اب اگر اس پہ خدا نخواستہ عذاب ہو تو آپ اپنے آپ کو پھر نکالیں گے بیچ میں سے کہ نہیں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یعنی ثواب پر تو آپ حقدار سمجھتے ہیں خود کو۔ تو لہٰذا بہت احتیاط کی ضرورت ہے گفتگو کرنے میں۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، تو جتنے بھی باتیں ہم کرتے ہیں یہ ڈاکیومنٹ ہو رہی ہیں، یہ ریکارڈ ہو رہی ہیں اللہ کے ہاں، کرامن کاتبین ان کو لکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آج کی نشست میں یہ مسئلہ جو تھا قضاء و قدر کا، یہ سائنسی اور قرآنی طریقے سے ہم نے حل کرنے کی کوشش کی۔ میں تو خیر اس پر متفق ہوں، اور آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں
جب آپ تحقیق کیجئے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نفسیات تو اس سلسلے میں خاموش ہی نظر آئے گی زیادہ تر، اس طرح کی میکینکس دینے میں کہ بیہیویئر کی ایگزیکیوشن میں یہ سارے مراحل انوالو ہیں، کیونکہ یہ چیز سائنسی بادی النظر میں نہیں ہے، یہ امیجنری فلسفہ ہے۔ تو جو نیورو سائنس آپ کو جو معلومات دے گی وہ بھی آپ کو گمراہ کریں گی، کیونکہ نیورو سائنس آپ کو یہ بتائے گی کہ فری ول سرے سے موجود ہی نہیں۔ اب ہمارے پاس حل یہ ہے کہ ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں، اور قرآنی دلائل کی روشنی میں ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ کچھ مراحل میں انسان جس طرح کے ریزن ہے، انٹینشن ہے اور اس کی ول پاور ہے، اس میں انسان صاحب اختیار ہے، اس کو اختیار دیا گیا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں جن میں کہ وہ اس کا بس نہیں چلتا، وہ اس کی مرضی سے اور اس کے اختیار سے باہر ہیں وہ چیزیں۔ تو مؤاخذہ جو ہے وہ ان چیزوں پر نہیں ہے جو انسان کے اختیار سے باہر ہیں۔ یہ عرف عام میں یہ تأثر دیا جاتا ہے کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو پھر ہمارا کیا؟ بھئی سب کچھ اگر لکھا ہو، آپ کا مؤاخذہ صرف انہی باتوں پر ہے جن پر آپ کو اختیار دیا گیا، بس جن پر آپ کو اختیار نہیں دیا گیا ان پر آپ سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ آپ نے اپنے اختیار کو دیکھنا ہے کہ میرے اختیار کے لیول پر جب اختیار میرے پاس تھا وہ کہاں تھا؟ وہ آپ کے، میں نے بتایا اس چارٹ کی مدد سے واضح کیا تاکہ بہانے کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ وہ یہ چارٹ آپ کو اختیار ریزن پہ حاصل تھا، آپ کو نیت کرنے پہ اختیار حاصل تھا، آپ کو ارادے پہ اختیار حاصل تھا۔ یہاں تو ڈنڈی نہ ماریے، کم از کم جن چیزوں پہ اختیار حاصل ہے ان کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کیجئے، خود کو قصوروار سمجھیے اس مسئلے میں، اور جن چیزوں پہ آپ کا اختیار نہیں ہے ان پر کوئی مؤاخذہ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی خاتمہ اس گفتگو کا اس جملے پر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انتہائی غفور، رحیم، رؤوف، کریم اور محبت کرنے والے ہیں، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہی تخلیق کیا ہے، اور خصوصاً نفس کو، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، لیکن تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے، کچھ معمولی مختصر سے عرصے کے لیے جو 50-60 سال ہے، مختصر سے عرصے کے لیے، جو روز محشر ہمیں ایک دن یا آدھا دن لگے گا، اس مختصر سے عرصے کے لیے اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ صرف عرصہ مختصر رکھا امتحان کا۔ ان سب چیزوں پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کا کتنا کرم ہے کہ امتحان بھی لے رہے ہیں اور اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پھل بھی کھائے جا رہے ہیں، بریانیاں بھی کھائی جا رہی ہیں، چرغے بھی کھائے جا رہے ہیں، کپڑے بھی اچھے سے اچھے پہنے جا رہے ہیں، سواریاں بھی اچھی سے اچھی دی جا رہی ہیں، ہر طرح کی نعمتیں حاصل ہیں امتحان میں۔ اندازہ لگائیں، یہ اتنے پیار کرنے والے رب کی طرف سے جو امتحان ہمیں تھوڑے سے عرصے کا، اس تھوڑے سے عرصے کو بجائے اس کے کہ ہم ذہنی اور نفسیاتی الجھنوں میں مبتلا کر کے خود کو حزن کا اور خوف کا مسکن بنا لیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ حزن اور خوف، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو یہ وہ لوگ ہیں، مطلب آپ بھی ان لوگوں میں سے ہو سکتے ہیں، فوری طور پر ہو سکتے ہیں، یک دم توبہ کرنے سے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں۔ ریپینٹنس، توبہ، اور پھر نیت اور ارادہ، تو جو ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دوست ہیں، اور خوف اور حزن سے اس کو باہر نکال دیتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا میں نے کہا کہ اختتامی جملہ جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایٹ دا اینڈ، آفٹر آل کتب علی نفسہ الرحمہ،
اللہ نے اپنے نفس پر رحمت واجب کر رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت ہی رحمان، رحیم اور رؤوف اور کریم ہے۔